بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ مبحث پنجم میں تھی کہ صیغہ امر میں اصل جو ہے وہ وجوب توسلی ہے یا تعبدی، اور ہم نے کہا کہ عبادت تعبدیہ وہ ہے کہ جس میں قصد امر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور بغیر قصد امر کے انجام پانے سے اس کا غرض حاصل نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ واجب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اس قصد امر کا جو وجوب ہے یہ وجوب عقلی ہے، یعنی عقل کہتا ہے کہ اس عبادت کو اس کے ساتھ انجام دینا لازمی ہے، اور وجوب جو ہے وجوب شرعی نہیں ہے، یعنی اس کو مامور بھی میں شرعاً عکس کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ مصنف نے اس کے اوپر دلیل ذکر کی، اور ان قلتوں کے ذریعے سے کچھ توجیحات کو، کچھ ادلہ کو جو ہے وہ ان قائلین کی طرف سے ذکر ہوئے کہ جو اس کے شریعت کے قائل تھے۔ اب ان توجیحات میں ایک توجیح جو ہے وہ شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے، جو مرحوم مصنف کے استاد بھی ہیں۔ شیخ انصاری نے کہا کہ ہم آپ کے اس ادعا کو مانتے ہیں کہ بھائی اس امر کے ساتھ قصد امر کو بے عنوان قید جو ہے وہ مامور بھی میں شرعاً کیا کہتے ہیں لازم قرار نہیں دے سکتے۔ بے الفاظ دیگر یہ ایک امر جو ہے وہ قصد امتثال کو حاصل کرنے کے لیے یا مامور بھی میں شامل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اور اس کو شرعاً اس امر کے ساتھ جو ہے نا قید نہیں ذکر کر سکتے۔ لیکن اس سے ہمیں کون روک سکتا ہے کہ ہم دو امروں کے قائل ہوں؟ مثال کے طور پہ جب ہمیں پتا ہو کہ مولا کی غرض میں یہ قصد قربت شامل ہے کہ عبادت حتماً قصد قربت کے ساتھ انجام پائے، تو اگر ایک امر کے ساتھ مولا یہ کام نہیں کر سکتا کے ساتھ جو ہے نا آپ پڑھیں۔ بس اس اعتبار سے دو مرحلوں میں مولا جو ہے وہ اپنی غرض کو جو ہے نا بیان کر سکتے ہیں۔ اب اگر مولا اس غرض کو بیان نہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصد قربت جو ہے وہ مولا کی غرض میں دخالت نہیں رکھتی۔ اب جب دخالت نہیں رکھتی تو اس صورت میں عبادت کے توسلی ہونے پر یہ دلیل ہو سکتی ہے۔ یہ توجیح جو ہے وہ مرحوم شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے۔ تو شیخ انصاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو مصنف نے ان قلتہ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ نعم، کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک امر کے ذریعے سے یہ چیز جو ہے نا وہ قابل حصول نہیں ہے، اور عقلاً محال ہے کہ ہم اس کو قید شرعی کے عنوان سے مامور بھی میں اخذ کریں۔ لیکن ھذا کلہ اذا کان جب یہی کام دو امروں کے ذریعے سے ہو، تعلق احدہما بذات الفعل، کے جن میں سے پہلا امر خود فعل صلاۃ کے ساتھ آئے اور مولا کہے صلی، کہ بھائی نماز پڑھو، صلی الصلاۃ مثال کے طور وثانیہما باتیانی بدائی امرہ، دوسرا امر پھر آئے اور مولا کہے کہ بھائی نماز کو پڑھو لیکن اس کے امر کے قصد کے امتثال کے ساتھ، یا قصد امتثال کے ساتھ، کہ اس کے امر کا آپ امتثال کر رہے ہیں اس قصد کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ تو اب یہ دو مرحلوں میں دو امروں کے ذریعے سے اگر ہو جائے فلا معذور اصلاً، تو یہاں پہ کوئی قباحت عقلیہ، استعال عقلی جو ہے وہ لازم نہیں آتا، کما لا یکفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ فللامر ان یتوسل بذلک فی الوصلۃ الی تمام غرضہ و مقصدہ، پس مولا کے لیے ممکن ہے کہ اس چیز تک وہ پہنچے کہ اپنی تمام غرض کو اور مقصد کو پہنچنے کے لیے، اگر واقعاً قصد قربت مولا کی غرض میں شامل ہے
یہ جو جواب دیا ہے شیخ انصاری نے، اس پہ دو اشکالات اپنی جگہ پہ وارد ہیں۔ نمبر پہلا اشکال وہ مقام اثبات میں ہے کہ بھائی شریعت میں اس طرح سے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں دو امر موجود ہوں۔ مثال کے نماز کے بارے میں ایک ہی امر موجود ہے، روزے کے بارے میں ایک ہی امر موجود ہے، حج کے بارے میں ایک ہی امر موجود ہے۔ لہذا اگر آپ کی بات مانے، اگر واقعاً ایسا ہوتا تو ہر حقیقت میں ہر جگہ پہ دو دو امر ہوتے، اور ایسے تعدد امر کا جو ہے نا ہمیں مشاہدہ فقہ اسلامی میں نہیں ہوتا۔ بس یہ مقام اثبات پیش کر۔ پھر ثبوتاً بھی کہ بھائی اس امر دوم کی اصلاً یا ضرورت نہیں ہوتی، یا اگر ہو بھی صحیح آئے بھی صحیح تو اس کا آنا جو ہے وہ لغو اور بے فائدہ ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ہم اس جواب کو، مصنف کے جواب کو ذکر کریں تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو اشکال لازم آتے ہیں۔ پہلا اشکال تو ہم نے بیان کر لیا کہ فقہ اسلامی میں ایسے دو امروں کا وجود ثابت نہیں ہے، ہر جگہ پہ فقط ایک واجب امر اول فعل کے انجام دینے سے، جیسے واجبات توسلی میں ہوتا ہے، اگر اس کے انجام دینے سے ساقط ہو جائے تو اصلاً امر دوم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ امر دوم تو اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ امر اول کو ساقط کیا جائے۔ تو اگر محض انجام فعل سے امر اول ساقط ہو گیا تو امر دوم کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھائی امر فعل کو انجام دینے سے امر اول ساقط نہیں ہوتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کوئی ایسی چیز رہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے یہاں پہ رہتی ہے جو غرض مولا میں شامل ہے اور وہ ابھی تعمین نہیں ہوئی۔ لہذا عقل کہتا ہے کہ بھئی امر کے سقوط کے لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس چیز کے ساتھ اس مامور بھی کو انجام دیں کہ جس سے مولا کی غرض تعمین ہو اور وہ چیز حاصل ہو۔ اب عقل نے جب حکم لگا دیا تو ہمارے لیے ہمیں جب پتہ چلا کہ قصد قربت جو ہے مولا ہم سے چاہ رہا ہے، تو اس کو فعل کو جو ہے نا اس قصد قربت کے ساتھ، قصد امتثال کے ساتھ انجام دینا لازم ہے، اور یہ لزوم جو ہے وہ عقل کی طرف سے آتا ہے۔ اب جب عقل نے یہ کہہ دیا تو اب امر دوم اگر آئے بھی تو کیا کرے گا؟ اگر امر دوم آئے بھی، ذکر بھی ہو، تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ بس پہلی صورت میں ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسری صورت میں عقل جو ہے وہ اس کے غرض کو تعمین کرتا ہے، لہذا امر دوم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا مصنف جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ کل تو میں یہ کہوں گا کہ مضافن الی القطع بانہ لیس فی العبادات الا امر واحد، کہ بھائی عملی طور پہ عبادات میں ہم دو امر کا مشاہدہ نہیں کرتے، دو امر نہیں آتے، ایک ہی امر ہوتا ہے۔ غیر من الواجبات والمستحبات، اور یہ فقط عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، دیگر جو واجبات توسلیہ ہیں یا دیگر جو مستحبات ہیں ان تمام میں جو ہے وہ امر ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ غایت الامر یدور مدار الامتصال وجودا و عدما فیہا المصوبات والعقوبات۔ فرق یہ ہے کہ عبادات میں جو ہے نا وہ امتصال جو ہے وجوداً بھی، ثواب اور عقاب جو ہے، یا مصوبات اور عقاب جو ہے یہ یدور کا فاعل ہے، کہ ثوابات اور عقابات جو ہیں وہ عبادات میں وجوداً و عدماً جو ہے وہ قصد امتصال کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کا معیار ہوتا ہے۔ یعنی اگر قصد امتصال ہوگا تو ثواب ملے گا انسان کو، اگر قصد امتصال نہیں ہوگا تو کیونکہ امر تعمین نہیں ہوگا لہذا عقاب ہوگا۔ لہذا یہ فرق ہے کہ عبادات میں جو ہے وہ ثواب اور عقاب جو ہے وہ قصد امتصال کے دار و مدار چلتا ہے، اس کے مدار کے اوپر ہے کہ اگر قصد امتصال ہے تو ثواب، اگر نہیں ہے تو عقاب، بخلاف معادہ۔ لیکن توسلیات میں ایسا نہیں ہے، فیدور فی خصوص المصوبات، وہاں پہ فقط ثواب جو ہے وہ قصد امتثال امر کے اوپر ہے کہ اگر انسان قصد ثواب چاہتا ہے تو قصد کرے، اگر ثواب نہیں چاہتا تو فقط فعل کے انجام دینے سے واجب جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَمُتَرَتِّبَةٌ عَلَىٰ تَرْكِ الطَّاعَةِ وَمُطْلَقِ الْمُوَافَقَةِ، وہاں پہ عقوبت جو قصد قربت کے ساتھ مربوط نہیں ہے، وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا فعل کو چھوڑا ہے یا نہیں دیا، اگر فعل کو چھوڑا ہے تو عقوبت ہوگی،
اگر مطلق موافقت کو قسم نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے نا عقاب ہوگا۔ تو یہاں تک مضافن سے لے کے یہاں تک خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی عملاً شریعت میں ہمیں دو امر جو ہے نا وہ مشاہدہ نہیں ہوتے۔ اب دوسرا جواب یہاں سے قل تو مضافن کے علاوہ ان الامر الاول، کہ یہاں پہ جب آپ دو امر تصور کرتے ہیں تو جو پہلا امر ہے ان میں سے ان کانا یسقط بمجرد موافقتی، کہ محض اسے فعل کے انجام دینے سے اگر امر اول جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، ولو لم یقصد به الامتثال، یعنی اس کے ساتھ اگر قصد قربت نہ بھی کریں پھر بھی اگر آپ تصور کریں کہ وہ امر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، کما ہوا قضیت الامر ثانی، کہ جس طرح سے دوسرے قضیے کا جو ہے نا وہ حکم کا یہ تقاضا یہ ہے، تو اس صورت میں اگر فرض یہ کریں کہ امر اول کے آنے سے آپ نے جیسے ہی اس فعل کو انجام دیا قصد قربت بھی نہ کی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آیا امر اول ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ساقط ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں فلا یبقى مجال لموافقت الثانی مع موافقت الاول بدون قصد امتثال۔ تو یہاں پہ حقیقت میں امر ثانی کی موافقت اور اطاعت کی جگہ ہی نہیں بنتی۔ جب اس نے امر اول کی موافقت کر لی، اس کی اطاعت کر لی اور قصد امتثال بدون قصد امتثال کے ساتھ فعل کو انجام دے دیا اور یہ اطاعت حاصل ہو گئی تو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ فلا يتوسل العامر الى غرضی بهذه الحیلۃ والوسیلہ، تو یہاں پہ عامر کی غرض تو حاصل ہو گئی، تو اس صورت میں عامر مجبور نہیں کہ اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو امروں والے ہیلے اور وسیلے کے لیے جو ہے نا وہ کرے، اس ہیلے سے متوسل ہو اور اس ہیلے کو اختیار کرے، یہ لازم نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَكَدْ يَسْقُطُ بِذَلِكَ، اگر فرض یہ ہو کہ امر اول جو ہے وہ محض فعل کے انجام دینے سے وہ انجام نہیں پاتا، فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره، تو اس عدم سقوط کی جو وجہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی مگر ایک ہی ہو سکتی کہ بھائی محض انجام فعل سے ابھی تک مولا کی جو غرض ہے وہ حاصل نہیں ہوئی، وہ تامین نہیں ہوئی، لاستحالۃ سقوطه مع عدم حصوله، کیونکہ محال ہے کہ جب تک کہ مولا کی غرض حاصل نہ ہو امر ایسے ہی ساقط ہو جاتا، جب تک مولا کی غرض حاصل نہیں ہوگی امر ساقط نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا لَمَّا كَانَ مُوجِبًا لِحُدُوثِ، اگر غرض کے حاصل ہونے کے سوا ہی جو ہے وہ ساقط ہو جائے تو اصلاً وہ اس کو حادث کیوں کیا گیا تھا، اس کو پیدا ہی کیوں کیا گیا تھا، امر آیا ہی اسی وجہ سے تھا تاکہ غرض مولا کی تامین ہو، ابھی غرض مولا کی تامین ہوئی نہیں اور امر ساقط ہو جائے، یہ محال ہے۔ وَعَلَيْهِ، پس اس بنیاد پہ اگر غرض مولا حاصل نہیں ہوئی، عقل کہتا ہے کہ بھائی اس غرض مولا کا حصول ضروری ہے تاکہ یہ امر آپ سے ساقط ہو، فلا حاجت فی الوصول الی غرضی الی وسیلۃ تعدد الامر، تو یہاں پہ دو امروں کی ضرورت نہیں ہے مولا کے غرض کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پہلا امر تو ابھی ساقط نہیں ہوا اور عقل بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی جو چیز اس غرض میں داخل ہے اس کو انجام دو، تو دوسرا امر آ کے کیا کرے گا، لہذا کہتے ہیں لے استقلال العقل، عقل جو ہے وہ مستقل ہے اس چیز کے حکم لگانے میں کہ بھی آپ اس کو انجام دیں، مع عدم حصول غرض العامر بمجرد موافقت العامر بوجوب الموافقت علی نحو یحصل به غرضه، کیونکہ عقل کہتا ہے کہ وہ غرض جب حاصل نہیں ہوئی فقط موافقت امر اول سے، تو اس صورت میں بے وجوب الموافقت، تو لازم ہے مکلف کے اوپر کہ وہ اس طرح سے موافقت کو حاصل کرے علی نحو یحصل به غرضه، کہ اس سے مولا کی جو غرض ہے وہ بھی تعمین ہو جائے، فیسقط امرہ، ہاں اب جب مولا کی غرض جو ہے وہ حاصل ہو چکی تو جو مولا نے اس کے لیے امر صادر کیا اس غرض کے حصول کے لیے وہ بھی ساقط ہوگا، تو یہ سارا کم امر اول کے لیے جو ہے نا ہو جاتا ہے، جب امر اول کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر امر دوم کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں رہتی۔ اب آخری چیز جو ہے جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں اور ہم نے شروع بحث میں ذکر کیا تھا، بھی میں اخذ کر سکتے ہیں شرعن، البتہ کہتے ہیں وہ شرعن اخذ نہیں کیے گئے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کا لحاظ کرنا لازمی بھی نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں ھذا کلو اذا کان التقرب المعتبر فی العبادۃ بمعنی قصد الامتثال،
کہ یہ ساری بحث جو تھی وہ تب تھی کہ جب جو تقرب معتبر عبادت میں وہ قصد امتثال کی معنی میں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْإِتْيَانِ بِالْفِعْلِ، لیکن جب مراد جو ہے وہ قصد امتثال سے اس فعل کا انجام دینا ہو بدائی حسنی ہی، محض اس فعل کے حسن کی وجہ سے، یعنی محبوبیت فعل نظر میں ہو، او کونہ ذات مصلحت یا ذا مصلحت، یا یہ فعل جو ہے وہ ذاتاً مصلحت رکھتا ہے اور اس مصلحت کا ادراک کرنا چاہتا ہے مکلف، او لہ تعالی، یا محض خدا کے لیے اس فعل کو انجام دینا چاہتا ہے، فاعتبارہ فی متعلق الامر، اب یہ جو دیگر انواع قصد قربت ہیں ان کا کہتے ہیں متعلق امر میں اعتبار کرنا، ان کو معتبر کرنا، وَإِنْ كَانَ بِمَكَانٍ مِّنَ الْإِمْكَانِ، اگرچہ یہ ممکن ہے، الا انہ غیر معتبر فیہ قطعا، لیکن یہ قطعی طور پہ جو ہے نا معتبر نہیں ہے اس میں، لکفایت الاقتصار علی قصد الامتثال، کیونکہ اگر قصد امتثال ہو وہی غرض کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، دیگر جو ہے نا قصد جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. الذی عرفت عدم امکان اخذی فیہ بدیہۃ، اور وہ قصد امتثال وہ تھا جس کے لیے آپ نے پڑھ لیا کہ اس کو جو ہے نا وہ اخذ کرنا ممکن نہیں تھا، واضح طور پہ ہم نے کہا کہ شرعاً اس کو اخذ نہیں کر سکتے. اب آخر میں فرماتے ہیں تعمل فیما ذکرنا فی المقام، اب تک جو باتیں ہم نے کی آپ ان میں تعامل کریں، دقت کریں، تعریف حقیقت المرام، تاکہ آپ مقصد کے حقائق کو جو ہے نا اس سے آشنا ہو سکیں، کا لا تکفی ما کفی من الاشتباہ، تاکہ آپ اس اشتباہ میں نہ پڑ سکیں کہ جس میں واقع ہوئے ہیں بعض العالم کچھ بزرگان، آپ اس جو ہے نا اشتباہ میں نہ پڑ سکیں. صلی اللہ علیہ وآلہ